السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے کل چوتھا پارہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ آج ہم ابتدا کریں گے 5ویں پارے کی۔ سورہ نساء، ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 24 تا 30۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور خاوند والی عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ۔ حکم ہوا اللہ کا تم پر، اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا بشرطے کہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے قید میں لانے کو، نمستی نکالنے کو۔ پھر جس کو کام میں لائے تم ان عورتوں میں سے تو ان کو دو ان کے حق جو مقرر ہوئے، اور گناہ نہیں تم کو اس بات میں کہ ٹھہرا لو تم دونوں آپس کی رضا سے مقرر کیے پیچھے، بے شک اللہ ہے خبردار حکمت والا۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي اللعنة منكم وأن تصبروا خير لكم واللہ غفور الرحیم۔ اور جو کوئی نہ رکھے تم میں مقدور اس کا کہ نکاح میں لائے بیویاں مسلمان، تو نکاح کر لے ان سے جو تمہارے ہاتھ کا مال ہیں، جو کہ تمہارے آپس کی لونڈیاں ہیں مسلمان، اور اللہ کو خوب معلوم ہے تمہاری مسلمانی تم آپس میں ایک ہو، سو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور دو ان کے مہر موافق دستور کے، قید میں آنے والیاں ہوں نہ مستی نکالنے والیاں اور نہ چھپی یاری کرنے والیاں۔ پھر جب وہ قید نکاح میں آ چکیں تو اگر کریں بے حیائی کا کام تو ان پر آدھی سزا ہے، بیویوں کی سزا ہے۔ یہ اس کے واسطے ہے کہ جو کوئی تم میں ڈرے تکلیف میں پڑنے سے اور صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے حق میں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔
اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے اور چلائے تم کو پہلوں کی راہ اور معاف کرے تم کو، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اور اللہ چاہتا ہے تم پر متوجہ ہو، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں اپنے مزوں کے پیچھے، کیا تم پھر جاؤ راہ سے بہت دور۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان بنا ہے کمزور۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، اور نہ خون کرو آپس میں، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور جو کوئی یہ کام کرے تعدی سے اور ظلم سے تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور خاوند والی عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ، حکم ہوا اللہ کا تم پر، اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا، بشرطے کہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے قید میں لانے کو، نہ مستی نکالنے کو۔ پھر جس کو کام میں لائے تم ان عورتوں میں سے تو ان کو دو ان کے حق جو مقرر ہوئے، اور گناہ نہیں تم کو اس بات میں کہ ٹھہرا لو تم دونوں آپس کی رضا سے مقرر کیے پیچھے، بے شک اللہ خبردار ہے، حکمت والا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ والمحصنات من النساء یعنی شوہروں والی عورتیں بھی حرام کی گئیں جب تک کہ کوئی عورت کسی شخص کے نکاح میں ہو، دوسرا شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ایک عورت بیک وقت ایک سے زائد شوہر والی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس دور کے بعض جاہل ملحد کہنے لگے ہیں کہ مردوں کو جب ایک سے زائد بیویوں کی اجازت ہے تو عورتوں کو بھی ایک سے زائد شوہروں سے مطلق ہونے کی اجازت ملنی چاہیے۔ یہ مطالبہ اس آیت شریفہ کے بالکل خلاف ہے۔ ایسی جاہلانہ باتیں کرنے والے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ مرد کے لیے کثرت ازواج ایک نعمت ہے جسے ہر مذہب و ملت میں جائز قرار دیا گیا، جس پر انسان کی تاریخ شاہد ہے، لیکن عورت کے لیے ایک وقت میں ایک سے زائد شوہر ہونا اس عورت کے لیے بھی باعث مصیبت ہے، اور جو دو مرد ایک عورت کے شوہر بن جائیں ان کے لیے بھی باعث ننگوار ہے اور سراسر بے شرمی ہے، نیز اس میں کسی بچے کے ثابت النسب ہونے کا بھی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ جب کئی مرد کسی عورت سے استمتاع کریں گے تو پیدا ہونے والی اولاد کو ان میں سے کسی ایک کا بیٹا تجویز کرنے کا کوئی طریق باقی نہ رہے گا۔ اس طرح کا بدترین مطالبہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو انسانیت کے سراپا دشمن ہوں اور جن کی غیرت و حیا کا جنازہ نکل چکا ہو۔ ایسے لوگ اولاد اور والدین کے حقوق کی لائن سے وجود میں آنے والی رحمتوں سے پوری انسانیت کو محروم کرنے کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں کہ جب نسب ثابت نہیں ہوگا تو باہمی حقوق و فرائض کی ذمہ داری کس پر عائد کی جائے گی۔
خالص طبعی اور عقلی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک عورت کے لیے متعدد شوہر ہونے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ ازدواج کا بنیادی مقصد تناسل ہے۔ اس اعتبار سے متعدد عورتیں تو ایک مرد سے حاملہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک عورت متعدد مردوں سے حاملہ نہیں ہو سکتی، وہ ایک ہی سے حاملہ ہوگی۔ اسی لیے متعدد شوہروں کی صورت میں ایک کے علاوہ باقی شوہروں کی قوت ضائع ہوگی، شہوت رانی کے سوا ان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں صنف نازک ہے۔ وہ سال کے اکثر حصے میں استمتاع کے بھی قابل نہیں رہتی۔ بعض حالات میں اس کے لیے ایک ہی شوہر کے حقوق پورے کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایک سے زائد شوہر ہوں تو کیا کرے؟ چونکہ مرد جسمانی قوت کے اعتبار سے عورت کے مقابلے میں زیادہ صحت مند ہے، اسی لیے اگر کسی مرد کی جنسی قوت معمول سے زیادہ ہو اور ایک عورت سے اس کی تشفی نہ ہو سکتی ہو تو اسے جائز طریقے سے دوسرے اور تیسرے نکاح کا موقع ملنا چاہیے، اور نہ وہ دوسرے ناجائز طریقے اختیار کرے گا اور پورے معاشرے کو بگاڑ دے گا، لیکن عورت سے ایسے بگاڑ کا اندیشہ نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس مسئلے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نہ صرف کسی شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے عورت کے دوسرے نکاح کو حرام قرار دیا ہے، بلکہ کسی عورت کا کوئی شوہر طلاق دے دے یا مر جائے تو اس کی عدت گزرنے تک بھی کسی دوسرے شخص سے اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، الا ما ملکت ایمانکم، یہ جملہ والمحصنات من النساء سے استثناء ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر والی بیوی سے کسی دوسرے شخص کو نکاح کرنا جائز نہیں، الا یہ کہ کوئی عورت مملوکہ باندی ہو کر آ جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں نے دارالحرب کے کافروں سے جہاد کیا اور وہاں سے کچھ عورتیں قید کر کے آئیں۔ ان عورتوں میں جو عورت دارالاسلام میں لائی گئی اور اس کا شوہر دارالحرب میں رہ گیا تو اس عورت کا نکاح دارالاسلام میں آنے سے اپنے سابق شوہر سے ختم ہو گیا۔ اب یہ عورت اگر کتابیہ یا مسلمہ ہو تو اس سے دارالاسلام کا کوئی بھی مسلمان نکاح کر سکتا ہے، اور اگر امیر المؤمنین اس کو باندی بنا کر کسی فوجی سپاہی کو مال غنیمت کی تقسیم میں دے دے تب بھی اس سے استمتاع جائز ہے، لیکن یہ نکاح و استمتاع ایک حیض آنے کے بعد ہی جائز ہے، اور اگر حمل ہے تو وضع حمل ضروری ہے۔ مثلا اگر کوئی کافر عورت دارالحرب میں مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر کافر ہے تو 3 حیض گزرنے کے بعد وہ اس کے نکاح سے جدا ہو جائے گی۔ مثلا اگر دارالاسلام میں کوئی کافر عورت مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر کافر ہو تو حاکم شرع اس کے شوہر پر اسلام پیش کرے، اگر وہ مسلمان ہونے سے انکار کرے تو قاضی ان دونوں میں تفریق کر دے اور یہ تفریق طلاق شمار ہوگی۔ اس کے بعد عدت گزار کر وہ عورت کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یعنی جن محرمات کا ذکر ہوا ان کی حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یعنی جو محرمات اب تک مذکور ہوئی ان کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، مثلاً چچا کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، ماموں زاد بہن، ماموں چچا کی بیوی، ان کی وفات یا طلاق دینے کے بعد، بشرطے کہ مذکورہ اقسام اور کسی رشتے سے محروم نہ ہوں، اور اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی جب وہ طلاق دے دے یا وفات پا جائے، بیوی مر جائے تو اس کی بہن کے ساتھ وغیرہ، بے شمار صورتیں بنتی ہیں، ان سب کو ما وراء ذالکم کے عموم میں داخل فرمایا۔
مسئلہ بیک وقت 4 عورتوں سے زیادہ کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں۔ اس کا تفصیلی بیان سورہ نساء کے شروع میں گزر چکا ہے۔ قریب کی آیات میں اس کا ذکر نہ دیکھ کر کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ ما وراء ذالکم کے عموم میں بغیر کسی پابندی کے عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ نیز بہت سی محرمات وہ ہیں جن کا ذکر احادیث شریف میں ہے، اور ان کی طرف آیات میں اشارات بھی ہیں جن کو ہم تفسیر کے ذیل میں کرتے چلے آئے ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، یعنی محرمات کا یہ بیان تمہارے لیے اس لیے کیا گیا ہے کہ اپنے مالوں کے ذریعے حلال عورتیں تلاش کرو اور ان کو اپنے نکاح میں لاؤ۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ نکاح مہر سے خالی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اگر زوجین آپس میں یہ طے کر لیں کہ نکاح بغیر مہر کے ہوگا تب بھی مہر لازم ہوگا، جس کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ مہر وہ چیز ہونی چاہیے جس کو مال کہا جا سکے۔ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے۔ 1 درہم 3.5 ماشہ چاندی کا ہوتا ہے۔ محسنین غیر مصافحین، یعنی اپنے مالوں کے ذریعے حلال عورتیں طلب کرو، اور یہ سمجھ لو کہ عورتوں کی تلاش عفت و عصمت کے لیے ہے، جو نکاح کا اہم مقصد ہے، اور نکاح کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ مال خرچ کر کے زنا کے لیے عورتیں تلاش نہ کرو۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اگرچہ زناکار بھی مال خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ مال خرچ کرنا بھی حرام ہے، اور اس مال کے ذریعے جو عورت حاصل کی جائے اس سے استمتاع حلال نہیں ہوتا۔ لفظ غیر مصافحین بڑھا کر زنا کی ممانعت فرماتے ہوئے اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ زنا میں صرف شہوت رانی، صفح، ماں، پانی بہانا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ اس سے طلب الاولاد اور ابقائے نسل کا ارادہ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کو پاک دامن رہنے اور تکثیر نسل انسانی کے لیے اپنی قوت کو برمحل خرچ کرنا چاہیے، جس کا طریقہ ملک نکاح اور ملک یمن ہے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، یعنی نکاح کے بعد جن عورتوں سے استمتاع کر لو تو ان کے مہر دے دو، یہ دینا تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ اس آیت میں استمتاع سے بیویوں سے ہم بستر ہونا اور وطی کرنا مراد ہے۔ اگر محض نکاح ہو جائے اور رخصتی نہ ہو اور شوہر کو استمتاع کا موقع نہ ملے، بلکہ وہ اس سے پہلے ہی طلاق دے دے تو آدھا مہر واجب ہوتا ہے، اور اگر استمتاع کا موقع مل جائے تو پورا مہر واجب ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں خصوصی توجہ دلائی ہے کہ جب کسی عورت سے استمتاع کر لیا تو اس کا مہر دینا ہر طرح سے واجب ہو گیا۔ اس میں کوتاہی کرنا شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، اور انسانی غیرت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جب نکاح کا مقصد حاصل ہو گیا تو بیوی کے حق میں کوتاہی اور ٹال مٹول نہ ہو۔ البتہ شریعت عورت کو یہ حق بھی دیتی ہے کہ مہر اگر معجل ہے تو مہر کی وصولی تک وہ شوہر کے پاس جانے سے انکار کر سکتی ہے۔ حرمت متاع، لفظ استمتاع کا مادہ میم تا عین ہے، جس کے معنی کسی فائدے کے حاصل ہونے کے ہیں۔ کسی شخص سے یا مال سے کوئی فائدہ حاصل کیا تو اس کو استمتاع کہتے ہیں۔ عربی قواعد کی روح سے کسی کلمے کے مادے میں سین اور تا کا اضافہ کر دینے سے طلب حصول کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لغوی تحقیق کی بنیاد پر فَمَا اسْتَمْتَعْتُم کا سیدھا مطلب پوری امت کے نزدیک خلفاً عن سلفاً وہی ہے جو ہم نے بیان کیا، لیکن ایک فرقے کا کہنا ہے کہ اس سے اصطلاحی متع مراد ہے،
اور ان لوگوں کے نزدیک یہ آیت متع حلال ہونے کی دلیل ہے۔ حالانکہ متع جس کو کہتے ہیں اس کی صاف تردید قرآن کریم کی آیت بالا میں لفظ محسنین غیر مسافحین سے ہو رہی ہے۔ متع اصطلاحی جس کے جواز کا ایک فرقہ مدعی ہے یہ ہے کہ ایک مرد کسی عورت سے یوں کہے کہ اتنے دن کے لیے اتنے پیسے یا فلاں جنس کے عوض میں تم سے متع کرتا ہوں۔ متع اصطلاحی کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، محض مادہ اشتقاق کو دیکھ کر یہ فرقہ مدعی ہے۔ آیت سے حلت متع کا ثبوت ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے محرمات کا ذکر فرما کر یوں فرمایا ہے کہ ان کے علاوہ اپنے اصول کے ذریعے حلال عورتیں تلاش کرو، اس حال میں کہ پانی بہانے والے نہ ہوں، یعنی محض شہوت رانی مقصود نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ محسنین کی بھی قید لگائی ہے، یعنی یہ کہ عفت کا دھیان رکھنے والے ہوں۔ متع چونکہ مخصوص وقت کے لیے کیا جاتا ہے اس لیے اس میں نہ حصول اولاد مقصود ہوتا ہے، نہ گھر بار بسانا، اور نہ عفت و عصمت، اور اسی لیے جس عورت سے متع کیا جائے اس کو فریق مخالف زوج ورثہ بھی قرار نہیں دیتا اور اس کو ازواج معروفہ کی گنتی میں بھی شمار نہیں کرتا۔ البتہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر تک حلت متع کے قائل تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متع کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ حضرت علی کی یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ متع اسلام کے عہد اول میں مشروع تھا، یہاں تک کہ آیت کریمہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم نازل ہوئی تو وہ منسوخ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زوجہ شرعیہ اور مملوکہ شرعیہ کے علاوہ ہر طرح کی شرمگاہ سے استمتاع حرام ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت ابن عباس کچھ عرصے تک متع کو جائز سمجھتے تھے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سمجھانے سے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایات میں آیا ہے، اور یہ آیت شریفہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم سے متنبع ہو کر رجوع فرما لیا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر سے پہلے متع حلال تھا، پھر غزوہ خیبر میں حرام کر دیا گیا، اس کے بعد فتح مکہ کے دن حلال کر دیا گیا، لیکن پھر 3 دن کے بعد ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ نیز یہ امر بھی قابل غور ہے کہ فرمان باری تعالی ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ یہ ایسا واضح ارشاد ہے جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں، اس سے حرمت متع صاف ظاہر ہے۔ اس کے مقابلے میں بعض شاذ قرأتوں کا سہارا لینا قطعاً غلط ہے۔ مسئلہ نکاح متع کی طرح نکاح موقت بھی حرام اور باطل ہے۔ نکاح موقت یہ ہے کہ ایک مقررہ مدت کے لیے نکاح کیا جائے، اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ متع میں لفظ متع بولا جاتا ہے اور نکاح موقوت لفظ نکاح سے ہوتا ہے۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ۔
آیت کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ باہمی مہر مقرر کرنے کے بعد مہر مقررہ کوئی حتمی چیز نہیں ہو جاتی کہ اس میں کمی بیشی درست نہ ہو، بلکہ شوہر مقررہ مہر پر اپنی طرف سے اضافہ بھی کر سکتا ہے، اور بیوی اگر چاہے تو اپنی خوش دلی سے تھوڑا یا پورا مہر معاف کر سکتی ہے۔ الفاظ کے عموم سے معلوم ہوا کہ عورت اگر مہر معجل طے کرے، تعجیل کر لے یعنی بعد میں لینے کو منظور کر لے تو یہ بھی درست ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ آیت کے ختم پر یہ جملہ بڑھا کر ایک تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ خبر ہے احکام مذکورہ کی، اگر کوئی شخص خلاف ورزی کرے تو اگرچہ اس کی خبر قاضی، حاکم اور کسی انسان کو نہ ہو لیکن اللہ جل شانہ کو تو سب خبر ہے، اس سے ہر حال میں ڈرتے رہنا چاہیے، اور یہ بھی بتلایا کہ جو احکام ارشاد فرمائے ہیں یہ سب کچھ حکمت پر مبنی ہے۔ حکمت اس دقیق بات کو کہتے ہیں جو ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتی۔ حرمت و حلت کے احکام جو آیات میں مذکور ہیں، ان کی علت کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان کو ہر حال میں ماننا لازم ہے، کیونکہ اگر ہمیں علت معلوم نہیں تو صاحب حکم باری تعالی شانہ کو تو معلوم ہے جو علیم اور حکیم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي اللعنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور جو کوئی نہ رکھے تم میں مقدور اس کا کہ نکاح میں لائے بیویاں مسلمان تو نکاح کر لے ان سے جو تمہارے ہاتھ کا مال ہیں، جو کہ تمہارے آپس کی لونڈیاں ہیں مسلمان، اور اللہ کو خوب معلوم ہے تمہاری مسلمانی، تم آپس میں ایک ہو سو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور دو ان کے مہر دستور کے موافق، قید میں آنے والیاں ہوں نہ مستی نکالنے والیاں اور نہ چھپی یاری کرنے والیاں۔ پھر جب وہ قید نکاح میں آ چکیں تو اگر کریں بے حیائی کا کام تو ان پر آدھی سزا ہے بیویوں کی سزا، یہ اس کے واسطے ہے جو کوئی تم میں ڈرے تکلیف میں پڑنے سے، اور صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے حق میں، اور اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ آیات اوپر سے چونکہ نکاح کے احکام چلے آ رہے ہیں اسی لیے اس کے ذیل میں اب شرعی لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر ہے۔ پھر انہی کے متعلق حد کا حکم بھی بیان کر دیا گیا کہ باندی اور غلام کی حد آزاد عورت و مرد سے مختلف ہوتی ہے۔ طول، قدرت اور غنا کو کہتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو یا اس کا سامان میسر نہ ہو تو مومن باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جہاں تک ممکن ہو آزاد عورت ہی سے نکاح کرنا چاہیے، باندی سے نکاح نہ کرے، اور اگر باندی سے نکاح کرنا پڑ جائے تو مومن باندی تلاش کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کر لینا چاہیے یا کتابیہ باندی سے نکاح کر لینا مکروہ ہے۔ حضرت امام شافعی اور دیگر ائمہ کے نزدیک آزاد عورت سے نکاح کی قدرت
ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا حرام ہے، اور کتابیہ یا باندی سے نکاح کرنا مطلقاً جائز نہیں ہے۔ بہرحال باندی کے نکاح سے بچنا آزاد مرد کے لیے ہر حال میں بہتر ہے، اور اگر مجبوراً کرنا ہو تو مومن باندی سے نکاح کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ باندی سے جو اولاد پیدا ہو وہ اس شخص کی غلام ہوتی ہے جو باندی کا مالک ہے، اور غیر مومن باندی سے جو اولاد ہوگی اندیشہ ہے کہ وہ ماں کے ڈھنگ پر غیر دین اختیار کریں۔ اولاد کو غلامی سے بچانے اور مومن بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کی ماں آزاد ہو، اور اگر باندی ہو تو کم از کم مومنہ ضرور ہو تاکہ بچے کا ایمان محفوظ رہے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ کتابی عورت جو آزاد ہو اس سے اگرچہ نکاح کرنا درست ہے لیکن بچنا بہتر ہے، اور اس دور میں تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کی عورتیں عموماً مسلمانوں سے اس لیے نکاح کرتی ہیں کہ خود شوہر کو اور شوہر کی اولاد کو اپنے دین پر لا سکیں۔ پھر فرمایا واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان کا خوب علم ہے۔ ایمان وجہ فضیلت ہے، بعض مرتبہ غلام اور باندی ایمانی مرتبے میں آزاد مرد و عورت سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے مومن باندی سے نکاح کرنے کو قابل نفرت نہ جانیں بلکہ اس کے ایمان کی قدر کریں۔ آخر میں فرمایا بعضکم من بعض، یعنی آزاد اور غلام سب ایک ہی جنس بنی آدم سے تعلق رکھتے ہیں اور سب ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہیں۔ فضیلت کا مدار ایمان اور تقوی پر ہے۔ دونوں جملوں کا مطلب یہ ہے کہ لوگ باندیوں کے نکاح سے مانوس ہوں اور اس نکاح کو نفرت کے قابل نہ سمجھیں۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی باندیوں سے نکاح ان کے مالکوں کی اجازت سے کرو، اگر وہ اجازت نہ دیں تو باندیوں کا نکاح صحیح نہ ہوگا، اس لیے کہ باندی کو خود اپنے نفس پر ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ یہی حکم غلام کا بھی ہے کہ وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ باندیوں سے نکاح کرو تو ان کے مہر خوبی کے ساتھ ادا کر دو، یعنی ٹال مٹول نہ کرو اور پورا ادا کر دو، باندی سمجھ کر اس بارے میں تکلیف نہ دو۔ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یعنی مومن باندیوں سے نکاح کرو اس حال میں کہ وہ پاک دامن ہوں، نہ وہ مصافحات یعنی اعلانیہ زنا کرنے والی اور نہ خفیہ طریقے پر آشنا رکھنے والی ہوں۔ اس جگہ پر باندیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ نکاح کے لیے پاک دامن باندیوں کو تلاش کرو، لیکن آزاد عورت جو زانیہ ہو اس سے نکاح سے بچنا بھی افضل اور بہتر ہے۔ آیت میں محصنات غیر مصافحات کے ساتھ باندیوں کی صفت بیان کی گئی ہے، اور متع کی صورت میں صفا ہی صفا ہوتا ہے۔ ایک عورت قلیل مدت میں متعدد اشخاص کے استعمال میں آتی ہے، اور چونکہ بچہ کسی کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا اسی لیے تناسل کا بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور سب کی قوت صرف شہوت رانی میں ضائع چلی جاتی ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، یعنی جب باندیاں نکاح میں آ گئی اور ان کے پاک دامن رہنے کا انتظام ہو گیا تو اب اگر زنا کر بیٹھیں تو ان کو اس سزا سے آدھی سزا ملے گی جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ اس سے غیر شادی شدہ آزاد عورتیں مراد ہیں۔ غیر شادی شدہ آزاد مرد و عورت سے اگر زنا کا صدور ہو جائے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، جس کا ذکر سورہ نور میں آئے گا۔
اور جو کوئی شادی شدہ مرد و عورت زنا کر لے تو اس کی سزا رجم ہے، یعنی پتھروں سے مار مار کر قتل کر دیا جائے گا۔ چونکہ اس میں تنصیف نہیں ہو سکتی، اسی لیے چاروں اماموں کا مذہب یہی ہے کہ غلام یا باندی خواہ شادی شدہ ہوں خواہ کنوارے ہوں، اگر ان سے رتائے سرزد ہو جائے تو ان کی سزا 50 کوڑے ہیں۔ باندیوں کا حکم تو آیت شریفہ میں ہے، ذَلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ، یعنی باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جس کو زنا میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ ان تصبروا خیر لکم، یعنی باوجود اندیشہ زنا کے بھی اگر صبر کر لو اور اپنے نفسوں کو پاک دامن رکھو تو یہ تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ باندیوں سے نکاح کرو۔ آیت کے ختم پر فرمایا واللہ غفور الرحیم، یعنی باندیوں سے نکاح کرنا مکروہ ہے، اگر اس کراہت پر عمل کر لو گے تب بھی اللہ تعالی معاف فرما دیں گے، اور وہ رحم والا بھی ہے کیونکہ اس نے باندیوں سے نکاح کی اجازت دے دی اور اس کو ممنوع قرار نہیں دیا۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے اور چلائے تم کو پہلوں کی راہ اور معاف کرے تم کو، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہو، اور چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں اپنے مزوں کے پیچھے کہ تم پھر جاؤ راہ سے بہت دور، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان بنا ہی کمزور ہے۔ ربط آیات، ماقبل کی آیتوں میں احکام کی تفصیل مذکور ہوئی، ان آیتوں میں اللہ جل شان اپنے انعام و احسان بتلاتے ہیں اور یہ کہ ان احکام کی مشروعیت میں تمہارے ہی منافع اور مصالح کی رعایت رکھی گئی ہے، اگرچہ تم اس کی تفصیل کو نہ سمجھو۔ پھر اس کے ساتھ ہی ان احکام پر عمل کرنے کی ترغیب ہے اور گمراہوں کے ناپاک ارادوں پر بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ تمہارے بدخواہ ہیں جو تمہیں مستقیم راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ نکاح کے بہت سے احکام بیان فرمانے کے بعد ان آیات میں یہ بتایا کہ اللہ رب العزت واضح طور پر خوب کھول کر تمہیں احکام بتاتے ہیں۔ جو لوگ متابع شہوات ہیں یعنی زناکار، اور وہ قومیں اور اصحاب مذاہب باطلہ جن کے نزدیک حرام و حلال کوئی چیز نہیں، وہ تم کو بھی راہ حق سے ہٹا کر اپنے باطل ارادوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تم ان سے ہوشیار رہنا۔ بعض مذہبوں میں اپنی محرم عورتوں سے بھی نکاح کر لینا درست ہے، اور بہت سے ملحدین اس دور میں نکاح کو ختم کرنے ہی کے حق میں ہیں، اور بعض ممالک میں عورت کو متاع مشترکہ قرار دیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو سراپا نفس کے بندے اور خواہش کے غلام ہیں۔ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے بعض ضعیف الایمان لوگ جو ان ملحدوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر اپنے دین کو فرسودہ خیال کرنے لگتے ہیں اور دشمنوں کی باتوں کو انسانیت کی ترقی سمجھتے ہیں، اور نادانستہ طور پر اس خام خیالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ ماڈرن نظریات کے حامی ہیں، کاش ہمارا دین بھی اس کی اجازت دیتا۔ العیاذ باللہ، اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی ہے کہ تم لوگ ایسے بدطانیت انسانوں کی نظریات کو اپنانے سے دور رہنا۔ پھر فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، یعنی اللہ پاک تم پر تخفیف اور ہلکے احکام کا ارادہ فرماتے ہیں، تمہاری دقتیں دور کرنے کے لیے نکاح کے بارے میں ایسے نرم احکام دیے جن پر سب عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اور اگر آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت
نہ ہو تو باندیوں سے نکاح کی اجازت دے دی ہے۔ مہر کے بارے میں طرفین کو باہمی رضامندی سے طے کرنے کا اختیار دیا، اور ضرورت کے وقت ایک سے زائد عورت سے بھی نکاح کی اجازت دی گئی، بشرطے کہ عدل ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ پھر فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یعنی انسان خلقی طور پر ضعیف ہے، اس کے اندر شہوانی مادہ رکھا گیا۔ اگر بالکل ہی عورتوں سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا تو اطاعت اور فرما برداری کرنے سے عاجز رہ جاتا۔ اس کے عز و صنف کے پیش نظر عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ ترغیب دی، اور نکاح کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو نفس اور نظر کی پاکیزگی کا نفع اور دوسرے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان سے طرفین کو تقویت پہنچتی ہے۔ پس نکاح صنف کے دور کرنے کا باہمی معاہدہ اور ایک بے مثال طریقہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، اور نہ خون کرو آپس میں، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو کوئی یہ کام کرے تعدی سے اور ظلم سے تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ شروع سورہ نساء میں تمام انسانوں کا ایک ماں باپ سے پیدا ہونا اور سب کا ایک رشتہ اخوت میں جکڑے رہنا بیان فرما کر عام انسانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کی ادائیگی کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا۔ پھر یتیموں اور عورتوں کا تفصیلی بیان، پھر میراث کے احکام کا بیان ہوا جس میں یتیم عورتوں کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی تاکید آئی۔ اس کے بعد نکاح کے احکام آئے کہ کس عورت سے نکاح حلال ہے، کس سے حرام ہے، کیونکہ نکاح ایک ایسا معاملہ اور معاہدہ ہے جس سے عورت کی جان اور مال میں تصرف کرنے کا کسی کو حق ملتا ہے۔ مذکورہ آیتوں میں عام انسانوں کے جان و مال کی حفاظت اور ان میں ہر ناجائز تصرف کرنے کی ممانعت کا بیان ہے، خواہ وہ انسان مرد ہوں یا عورتیں، اور عزیز رشتہ دار ہوں یا غیر، یہاں تک کہ مسلم ہوں یا وہ غیر مسلم جن سے ترک جنگ کا کوئی معاہدہ ہو چکا ہو۔ آیت کے الفاظ میں اموالکم بینکم کا لفظ آیا جس کے معنی ہے اپنے مال آپس میں۔ اس میں یہ بات تو با اتفاق ہے کہ کوئی شخص دوسرے کا مال ناجائز طریق پر نہ کھائے۔ فرمایا کہ اس کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی اپنا ہی مال ناجائز طور پر کھائے، مثلاً ایسے کاموں میں خرچ کرے جو شرعاً گناہ یا اسراف بے جا ہیں، وہ بھی آیت کے روح سے ممنوع اور ناجائز ہیں۔ آیت میں لا تأکلوا کا الفاظ آیا جس کے معنی ہیں مت کھاؤ، مگر عام محاورہ کے اعتبار سے اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے کے مال میں ناجائز طور پر کسی قسم کا تصرف نہ کرو، خواہ کھانے پینے کا ہو یا اسے استعمال کرنے کا۔ عرف عام میں کسی کے مال میں تصرف کرنے کو اسے کھانا ہی بولا جاتا ہے، اگرچہ وہ چیز کھانے کی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور جمہور صحابہ کے نزدیک ان تمام صورتوں پر حاوی ہے جو شرعاً ممنوع اور ناجائز ہیں، جس میں چوری، ڈاکہ، غصب، خیانت، رشوت، سود و قمار اور تمام معاملات فاسد ہیں۔ باطل طریقے سے کوئی مال کھانے کی تشریح و تفصیل۔ قرآن کریم نے ایک لفظ بالباطل فرما کر تمام ناجائز طریقوں سے حاصل کیے ہوئے مال کو
حرام قرار دے دیا۔ پھر ان ناجائز طریقوں کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ناجائز معاملے کی تفصیل بیان فرما دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو تفصیلات ناجائز خرید و فروخت یا ناجائز اجارہ وغیرہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مذکور ہیں، وہ در حقیقت اس قرآنی حکم کی تشریح ہے۔ اس لیے وہ سب احکام ایک حیثیت سے قرآن ہی کے احکام ہیں۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے احکام شرعیہ مذکور ہیں، سب کا عام طور پر یہی حال ہے، وہ کسی نہ کسی قرآنی اشارے کی تشریح ہوتی ہے، خواہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو کہ یہ فلاں آیت کی تشریح ہے۔ آیت کے پہلے جملے میں ناحق اور ناجائز طریقوں سے کسی کے مال میں تصرف کرنے کو حرام قرار دیا گیا۔ فرمایا الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، یعنی دوسروں کا وہ مال حرام نہیں جو بذریعہ تجارت باہمی رضامندی سے حاصل کیا گیا ہو۔ جائز طریقے اگرچہ تجارت کے علاوہ اور بھی ہیں، مثلاً عاریت، ہبہ، صدقہ، میراث، لیکن عام طور پر ایک شخص کا مال دوسرے کے تصرف میں آنے کی معروف و جاری صورت تجارت ہی ہے۔ مضمون آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی کا مال ناجائز کھانا حرام ہے، لیکن اگر رضامندی کے ساتھ یعنی بیع و شرع یا ملازمت و مزدوری کا معاملہ ہو جائے تو اس طرح دوسرے کا مال حاصل کرنا اور اس میں مالکانہ تصرفات کرنا جائز ہے۔ دوسرے کا مال حاصل کرنے کی جائز صورتوں میں سے اس آیت میں صرف تجارت کے ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسب معاش کے ذرائع میں سے تجارت اور محنت سب سے افضل ہے اور اطیب ذریعہ معاش ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی کمائی حلال و طیب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہاتھ کی مزدوری اور ہر سچی بیع و شرع جس میں جھوٹ و فریب نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر جو امانت دار ہو وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا تاجر قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی کمائی ہے، بشرطے کہ وہ جب بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، اور جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں، اور جب کوئی سامان کسی سے خریدیں تو تاجروں کی عادت کے مطابق اس سامان کو برا اور خراب نہ بتائیں، اور جب اپنا سامان فروخت کریں تو واقعے کے خلاف اس کی تعریف نہ کریں، اور جب ان کے ذمے کسی کا قرض ہو تو ٹالیں نہ، اور جب ان کا قرض کسی کے ذمے ہو تو اس کو تنگ نہ کریں۔ جملے میں تجارت کے ساتھ عن تراض فرما کر یہ بتلا دیا کہ جہاں تجارت ہی نہ ہو بلکہ تجارت کے نام پر جوا، سٹہ یا ربا اور سود کا معاملہ ہو، یا مال ابھی موجود نہیں محض ذہنی قرارداد پر اس کا سودا کیا گیا ہو، وہ بیع باطل اور حرام ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ ایک مال کا دوسرے مال سے تبادلہ کرنے کا نام تجارت ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک جانب
مال ہو اور اس کے بالمقابل مال ہی نہ ہو تو وہ تجارت نہیں بلکہ فریب ہے۔ سود کے معاملات کا یہی حال ہے۔ سود کی رقم ادھار کی میعاد کا معاوضہ ہوتا ہے اور یہ میعاد کوئی مال نہیں۔ اسی طرح سٹہ، جوا، اس میں ایک طرف تو مال متعین ہو، موجود ہو، دوسری طرف مال کا نام و نشان ہی نہ ہو۔ اسی طرح وہ وعدے کے سودے جن میں مال ابھی تک موجود میں نہیں آیا اور اس کا سودا کر لیا گیا تو ایک طرف مال اور دوسری طرف موہوم وعدہ، اس لیے در حقیقت کے اعتبار سے یہ تجارت ہی نہیں بلکہ ایک قسم کا دھوکہ فریب ہے۔ بیع و شرع اور تجارت کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں سب نکل جاتی ہیں۔ البتہ ایک تیسری قسم اور ہے جس میں طرفین سے تبادلہ مال بھی ہے اور بظاہر فریقین کی رضامندی بھی، مگر وہ رضامندی در حقیقت مجبوری کی رضامندی ہوتی ہے، حقیقی رضامندی نہیں ہوتی۔ اسی لیے شرعاً اس تیسری قسم کو بھی دوسری ہی قسم میں داخل قرار دیا گیا۔ مثلاً عام ضرورت کی چیزوں کو سب طرف سے سمیٹ کر کوئی ایک شخص یا ایک کمپنی اسٹاک کر لے اور پھر اس کی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ کر کے فروخت کرنے لگے۔ چونکہ بازار میں دوسری جگہ ملتی نہیں، گاہک مجبور ہے کہ مہنگی سستی جیسی بھی ہے یہ فروخت کرے، وہ اس کو خریدے۔ اس صورت میں اگرچہ گاہک خود چل کر آتا ہے اور بظاہر رضامندی کے ساتھ خریدتا ہے لیکن اس کی یہ رضامندی در حقیقت ایک مجبوری کے تحت ہے، اس لیے کالعدم ہے۔ اسی طرح کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ معاشرت کی ایسی صورتیں پیدا کر دے کہ وہ اپنا مہر معاف کرنے پر مجبور ہو تو گویا معافی کے وقت وہ اپنی رضامندی کا اظہار کرتی ہے لیکن در حقیقت رضامندی نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم سے بیع و شرع اور تجارت کی صرف انہی صورتوں کا جواز ثابت ہوا جن کا جواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے اور فقہاء نے ان کو منضبط کر دیا، اور جتنی صورتیں بیع و شرع کی شرعاً ممنوع و ناجائز ہیں وہ سب اس سے خارج ہیں۔ آیت کا تیسرا جملہ یہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جس کے لفظی معنی یہ ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ آیت کے پہلے جملے میں عام انسانوں کے مالی حقوق اور ان کی حفاظت کا بیان تھا، اس جملے میں ان کی جانی حقوق کی حفاظت کا بیان آ گیا۔ اس لیے بیان فرمایا گیا کہ مالی حقوق میں ظلم و جور اور کوتاہی، غفلت بہت عام ہے۔ ناحق قتل و خون ریزی اگرچہ اس سے اشد ہے مگر عادتاً اس میں ابتلا کم ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، جو احکام اس آیت میں دیے گئے ہیں، لوگوں کا مال ناحق نہ کھاؤ یا کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یہ سب احکام تمہارے حق میں رحمت خداوندی ہیں تاکہ تم ان کاموں کے اخروی وبال سے بھی محفوظ رہو۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، یعنی قرآنی ہدایات کے باوجود اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرے اور جان بوجھ کر تعدی اور ظلم کی راہ سے کسی کا مال ناحق لے لے یا کسی کو ناحق قتل کر دے تو ہم عن قریب اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تعدی اور ظلم کی قید سے معلوم ہوا اگر سہواً، نسیان یا خطا سے ایسا ہو گیا تو وہ اس وعید میں داخل نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔